अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज दिसंबर की 16 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर अमेरिका से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। इंतहाई क्रेडिबल सोर्सेज से कुछ इंफॉर्मेशन है जिनका बराह रास्त या बिल वास्ता ताल्लुक इमरान खान साहब से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनकी साबिका गवर्नमेंट से है। क्या होने जा रहा है, कब होने जा रहा है, कितने दिन में यह हो सकता है, उसकी डिटेल्स क्या है मैं शेयर करूंगा। फिर मैंने आपको अब तक जो इंफॉर्मेशन दी है 99.99% वो दुरुस्त जाकर बैठी हैं। कल मैंने रिचर्ड ग्रैनल से मुतालिक आपको बताया पाकिस्तान के अंदर आज उनके खिलाफ एक मलेशियस किस्म की कैंपेन शुरू हो चुकी है। यह अखलाक बाख्ता कैंपेन किसने शुरू की है, इसके असरात पाकिस्तान में क्या होंगे, इंटरनेशनली अगर अंग्रेजी में तर्जमा होकर वो चीज वहां पर पहुंचती है तो उसके असरात क्या होंगे। पाकिस्तान में अखबारात ये हरकत करके क्या ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये अब आखिरी हरबा है, इसके अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं है। उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा पंजाब असेंबली के अराकीन की जो तनख्वाहें हैं वो 1 लाख से बढ़ाकर कितनी करने का बिल आज ऐवान में पेश किया जाने लगे। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त तक पेश कर भी दिया जाए। उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी डिटेल्स भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा अडियाला जेल के अंदर एक इंतहाई अहम समात। फिर आप देख रहे होंगे मेरा बैकग्राउंड, मैं किसी यकीनन होटल के अंदर बैठा हूं, तो हमारी एक समात थी आज। उस समात में कौमी मुजरमान आज अदालत के सामने पेश हुए। हर महीने पेश हो रहे होते हैं। ना केस करने वालों को पता है कि केस क्या है, ना केस सुनने वालों को अंदाजा है कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, और ना जो हाजिरी देने के लिए आकर बैठते हैं उनको पता है कि क्या चल रहा है। तो ये सिस्टम है, सिस्टम से टक्कर ले तो कौन ले, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। उसके अलावा कुछ सहाफ़ी इंतहाई अहम बयानात दे चुके हैं, उनकी डिटेल भी शेयर करनी है। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल आपके साथ शेयर कर दिया करता हूं। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है, कभी कोई खबर शेयर करनी है, तो आप इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेज के जरिए मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी आपको बताऊं कि मेरे पास मेरे सोर्सफुल क्रेडिबल सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन आई है, वो सबसे पहला काम ट्रंप इंतजामिया क्या करने जा रही है हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर के बाद, और इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर बहुत मानी खेज अंदाज में डिस्कशन हुई है। और ये हो सकता है, इसलिए मैं आपको 1 महीना पहले बता रहा हूं। चलें वो क्या है वो बताऊंगा। सबसे पहले ये मुलाजा कीजिएगा रिचर्ड ग्रैनल से मुतालिक, जिनको अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के जरिए ये बता दिया कि ये मेरे स्पेशल एम्बेसडर है और बहुत सेंसिटिव मैटर्स के ऊपर मुताद्दिद ममालिक के साथ काम करेंगे। और ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने इमरान खान के मुतालिक रिलीज इमरान खान का ट्वीट किया था 26 नवंबर को। उनसे मुतालिक पाकिस्तान के मीडिया के अंदर क्या कैंपेन चल रही है जरा चेक कीजिएगा। ये पाकिस्तान का मोतबर न्यूज चैनल है। वो क्या लिखता है, वो लिखता है हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रैनल ट्रंप के खुसूसी एलची मुकर्रर। ये वही शख्स हैं जो फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक इंतहाई अहम ओहदे के ऊपर फायज थे। अब आप मुलाजा कीजिए दूसरा तराशा, ये पाकिस्तान के मोतबर अखबार जिस चैनल ने ये स्टोरी शेयर किया उनके अखबार का तराशा है। लिखिए, लिखता क्या है, हम जिस परस्त रिचर्ड ग्रैनल ट्रंप के खुसूसी एलची मुकर्रर। ग्रैनल ने चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई के रिहाई का मुतालबा भी किया। ऑनलाइन जहरीले बयानिए सियासी मुखालफिन और मीडिया पर जाती हमलों की वजह से मशहूर हैं। ग्रैनल ने हेलरी के बारे में लिखा, हेलरी मिडल्टन एल्ब्राइट जैसी नजर आने लगी है। ख्वातीन के मुतालिक बेहुदा ट्वीट्स और हम जिन्स परस्त की वजह से मुतनाज़ा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये पाकिस्तान के अखबार हैं, ये पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैं। पाकिस्तान के अंदर जैसे ही ये पता चला कि इनको एक स्पेशल पोजीशन दी गई है, और उन्होंने एक ऑलरेडी पोजीशन ले रखी थी इमरान खान साहब से मुतालिक और मजीद ले ली है, कुछ ट्वीट्स को रीट्वीट भी किया है उन्होंने, तो उसके ऊपर पाकिस्तान में एक मलेशियस कैंपेन शुरू हो गई है। अब इसके असरात क्या हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप इनसे मुतालिक पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोगों की राय आमा तब्दील कर सकते हैं, यह हो सकता है। लेकिन इंटरनेशनली जहां पर हमजिन्स परिस्तों के भी राइट्स हैं, कुत्तों के भी राइट्स हैं, एनिमल्स के भी राइट्स हैं, उनको जब यह पता चला अंग्रेजी के अंदर कि पाकिस्तान में उनके खिलाफ क्या कैंपेन चल रही है अखबारात में, और वो शख्स
جو CIA کا فارمر انٹیلیجنس چیف رہ چکا ہے, جو انٹیلیجنس چیف رہ چکا ہے NDI کا, اس بندے تک یہ خبر پہنچی, تو آپ سوچئے کتنا بڑا وبال کھڑا ہوگا. یہ قطع نظر اس چیز کے کہ اس کے انٹرنیشنلی اثرات کیا ہوں گے, کہ آپ جھوٹ بھی بک رہے ہیں, فیک بات بھی کر رہے ہیں, غلط بیانی بھی کر رہے ہیں, چلیں آپ کی نظر میں 2 منٹ کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوگا, یعنی یہ درست خبر ہوگی 2 منٹ کے لیے, تو آپ سوچئے کہ ان ممالک کے اندر ان کے رائٹس کتنے ہیں, جن کے رائٹس پاکستان میں ہونے چاہیے ان کے رائٹس تک نہیں ہے, آپ ان کے خلاف یہ کیمپین کر رہے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں اس کے اوپر فتویٰ دلا سکتے ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل سے کوئی بیان جاری کروا سکتے ہیں, لیکن اس رائے کا اثر پاکستان میں پڑے گا. امریکہ کے اندر کیا ٹرمپ کو آپ تبدیل کروا لیں گے کہ وہ اس بندے کو پوزیشن پہ نہ رکھے جو آلریڈی پچھلے ایڈمنسٹریشن میں ان کی انتظامیہ کا حصہ تھا. تو یہ ایک گھٹیا مائنڈ سیٹ ہے جس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں اس کے نتائج پاکستان کے لیے کتنے خطرناک ہوں گے. آپ 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ ایک بندہ ایک نئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں بڑی پوزیشن پر آنے جا رہا ہے, آپ بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرتے یا ان کو مبارکباد دیتے, آپ نے ان کے خلاف یہ میلیشیس کمپین شروع کر دی ہے, کیونکہ وہ بندہ عمران خان کے حق میں ٹویٹ کر رہا ہے اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ آتے ہی عمران خان صاحب سے متعلق ٹرمپ سے کوئی بڑا کام کروا سکتا ہے. اب وہ بڑا کام کیا ہو سکتا ہے, وہ بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے, میں چلے ابھی شیئر کر دیتا ہوں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی, میرے جو ذرائع ہیں, کریڈیبل ذرائع, اور وہ پاکستانی اوورسیز کمیونٹی سے وابستہ ذرائع ہیں, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ نے رچرڈ گرینیل کو اور باقی ان کے جو مائدین ہیں ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی موجودگی میں اگر پاکستان جیسے ممالک میں رجیم چینج آپریشن ہوا ہے تو ان کی امپیچمنٹ ہونی چاہیے, یعنی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اس کام کے اوپر, مجرمانہ غفلت کے اوپر اور اس طرح کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے اوپر سب سے پہلے کارروائی ہونی چاہیے. اب آپ کو پتہ ہے کہ بائیڈن کون تھا, اسی کے دور میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا ہوئی, ان کے خلاف مقدمے ہوئے, ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوئی. اب ان کے لیے تو یہ بڑا سٹرونگ کیس ہے, اور اس سٹرونگ کیس کے زمرے میں چاہے وہ ڈونلڈ لیو ہو یا پاکستان کے اندر جو لوگ بڑے عہدوں پر فائز تھے وہ ہوں, وہ اگر اس رگڑے میں آتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو ہے, اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے وہ یہ کہنے کا یا یہ کرنے کا اندیا دیا ہے, میرے مبینہ ذرائع سے جو انفارمیشن میرے پاس آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے. اور اگر یہ ہوتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں کوئی ریورس گیئر لگتا ہے یا جس نے کیا وہ معافی مانگتا ہے اور پاکستان میں حالات چینج ہوتے ہیں, تو پھر دیکھیے کہ ان کی پھپڑی پھا شٹے ٹاٹ. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ ہوگا, ہونے لگا ہے. ایک خبر میں نے آپ کو دی تھی وہ کل ہو گئی, 1 مہینہ پہلے دی تھی وہ کل ہو گئی, ابھی میں آپ کو 1 مہینہ پہلے پھر بتا رہا ہوں. اور پھر دوسری چیز ہو سکتی ہے, پہلی چیز یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اگر رجیم چینج آپریشن کیا ہے تو اس کی تحقیقات کا وہ حکم دیں گے آتے ہی, اور اس کے چانسز بہت برائٹ ہیں کیونکہ اوورسیز کمیونٹی کے بہت امپورٹنٹ سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں. پہلا. دوسرا, عمران خان صاحب سے کاؤنسلر رسائی مانگی جائے گی کہ ان تک کاؤنسلر رسائی دی جائے اور ان کے ساتھ ڈائریکٹ وہ بات کریں گے. تیسرا, پاکستان میں جو 8 فروری کا مینڈیٹ تھیفٹ ہوا ہے اس کے اوپر آزادانہ تحقیقات کے لیے کوئی کمیشن بن سکتا ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر. یہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ تینوں باتیں میری آپ یاد رکھیے گا, میرا یہ کلپ بھی سنبھال کر رکھیے گا. تو آج ایک آپ دیکھیں, کل عمران خان کا عملیہ پاکستان میں, آج میلیشیس کیمپین شروع ہو گئی ہے. یار آپ خود سوچیں کہ ہم کتنا ڈرٹ کیری کرتے ہیں اپنے کندھوں کے اوپر اور ہمیں شرم بھی نہیں آتی کہ ہم اس کے بوجھ کے تلے دبتے چلے جا رہے ہیں. اچھا جی, آج پنجاب اسمبلی میں ایک انتہائی اہم بل پیش کیا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں پیش کیا جا چکا ہو یا پاس ہو چکا ہو. پنجاب اسمبلی میں اراکین اسمبلی کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کرنے کا بل آج پیش کیا جا رہا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے, یعنی جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں ان کی تنخواہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ روپے, اور جو ملازمتوں پہ تھے ان کو نوکری سے فارغ کروا کے گھر بیٹھے ہوئے وہ اگر یوٹیوب یا ڈیجیٹل میڈیا سے بھی کما رہے ہیں وہ راستہ بھی بند کر دو, ان کا جینا مشکل کر دو اور ان کو عدالتوں کے چکر پہ چکر لگواؤ, جھوٹے کیسز میں, من گڑت بوگس کیسز میں, جن میں کیس کرنے والے کو نہیں پتا کیس کیا ہے, سسٹم کو نہیں پتا کہ اس کا حل کیا نکالنا ہے, اور جو آ کر کھڑے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملا, ان کو بھی نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا. یہ حالات ہیں. ان حالات کے اندر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ آج ایک اور امپورٹنٹ کیس کی سماعت, GHQ حملہ کیس کی عام سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی. 100 کے قریب ملزمان کے پیش ہونے کا امکان ہے, اور PTI کی پرانی لیڈرشپ سمیت PTI کارکنان کی عمران خان سے ملاقات بھی جیل میں ہونے کا امکان ہے. میں پھر یہاں پر کہہ رہا ہوں, اگر پاکستان تحریک انصاف نے کسی بھی قسم کی کمپرومائز کی اس پوزیشن کے اندر, اور وہ کسی بھی قومی گورنمنٹ یا ایسے سیٹ اپ کا حصہ بننے کی پوزیشن میں آ گئے, تو وہ بہت بڑے ایونٹ سے, بہت بڑے پیکج سے محروم ہو جائیں گے. اس کی ریزن یہ ہے
کہ جب یہاں پر کوئی ڈسکورس ہوگی سفارتی لیول کے اوپر ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے، تو آگے ان کے آگے مدعا رکھا جائے گا کہ آلریڈی ہمارے سیٹ اپ کا حصہ ہیں، ہم نے ان کو منا لیا ہے اور ہم ان کو بڑے طریقے سے چلا رہے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے اب اس میں؟ جب آپ لوگ مانے ہوئے ہوں گے تو ادھر سے کوئی پریشر نہیں آ پائے گا، یہ میرا ماننا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ کو کوئی چیز غلط لگتی ہے تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے جناب۔ اب میں کچھ بڑی شخصیات کے ٹویٹ شامل کرتا ہوں، لائک حامد میر صاحب کا، اس ڈسکلیمر کے ساتھ۔ اگر آپ اچھا، ڈاکٹر شہباز گل نے انگریزی میں ٹویٹ کر دیا ویسے ریچرڈ گرینل کو کوٹ کر کے کہ پاکستان کے اندر آپ کے خلاف یہ کیمپین چل رہی ہے۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا گیا کہ سیاست میں فوج کی مداخلت سے جو برائیاں جنم لیتی ہیں وہ فوج کو زنگ لگا دیتی ہیں۔ حکمران طبقے کو یہ رپورٹ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ 1971 میں پاکستان پر اعلانیہ مارشل لا نافذ تھا، آج پاکستان پر غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے۔ حامد میر صاحب کے کوٹ ان کوٹ جملے تھے، میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے۔ اب وہ ایک صاحب ہیں، وہ اپنے آپ کو صحابی کہتے ہیں، میں تو نہیں مانتا، میری اوپینین ہے، کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں ان کے پاس نا یہ بھی غیبی طوطے، پرندے، چڑیاں، کبوتر، یہ سب یہ پاگل پنے کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ سورس ہے تو بتاؤ بھی، نام لو اس کا۔ کہتے ہیں منیب فاروق صاحب، کچھ عام لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے اور یہ ان کے نیچے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، کہ تحریک انصاف کی KPK حکومت ریاست کے خلاف بغاوت کر سکتی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا حل ہے، انہوں نے بتایا جب وقت آئے گا تو اس پر بتا دیا جائے گا۔ تو میں نے کہا پہلے تو اتنا کچھ خراب ہو چکا ہے، آپ کچھ کر ہی لیں۔ یہ منیب فاروق صاحب فرماتے ہیں۔ میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر، وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے، نیچے بیٹھ کے سن رہے تھے، کیسے کر لیتے ہو یار۔ اچھا، سہیل وڑائچ صاحب، ان سے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیں اور پہلی کی طرح ان سے اکمک ہو جائیں، یعنی یہ PTI کو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیں، ورنہ آپ کی پارٹی پھر سے توڑنے اور آپ پر نئے الزامات لگانے، پختونخوا میں حکومت کے خاتمہ کرنے اور دوسرے اقدامات کی تیاری کی جا رہی ہے۔ سب ڈراوا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، کچھ ہو بھی نہیں سکتا جناب۔ اچھا، عطا تارڑ کے اس بیان کے ساتھ میں اس چیپٹر کو کلوز کروں گا۔ وہ کہتے ہیں PTI کی اگلی کال کا انتظار کر رہے ہیں، اب ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی کال دیں۔ بھائی وہ مقابلہ کرنے آئے تھے آرگومنٹ سے، دلیل سے، مرنے مرانے نہیں آئے تھے۔ آپ ہرانے کی بجائے مارنے پر تل جاؤ تو سامنے والا لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے۔ یہ حکومت کی غلطی ہے، سرکار کی، ریاست کی غلطی ہے میرے خیال میں، اور اس کے اوپر بجائے شرمندگی کے آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں تو اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو، اور مجھے سب سے زیادہ افسوس اس شخصیت کا ہوگا کہ اگر ان کی حکومت چلی جاتی ہے تو ان کا بننا کیا ہے۔ مجھے یہ رہ کے خیال آتا ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا بنے گا۔ اس سارے معاملے کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں، لائک عمران ریاض خان، سمی ابراہیم، صابر شاکر، ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرس۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے نتائج آپ کو اگلے مہینے آنا شروع ہو جائیں گے، اور اب اس میں ایکس کے اوپر پابندی کے اوپر ایلن مسک کی طرف سے بھی جواب آ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔